السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ امریکی کانگریس میں پاکستان مخالف بل دو طرفہ تعلقات کا عکاس نہیں، دفتر خارجہ کی وضاحت کافی ہے یا معاملے کی سنگینی پر حکومت کو مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بلوچستان دہشت گردی کی لپیٹ میں، واقعات کی نئی لہر کے بعد بھی موضوع بحث سیاست کیوں؟ سب اب ایک نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکی، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا شکوہ، لیکن سوال یہ ہے کہ پارٹی اپنے معاملات سے نکل کر حقیقی اپوزیشن کا رول کب ادا کرے گی؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ پاکستان کا امن اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ملک دشمن قوتیں اور شر پسند ایک کے بعد ایک لرزہ خیز واقعات برپا کر کے قوم کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں ایک دن اچھی خبر سننے کو ملتی ہے تو دوسرے روز ایک افسوسناک واقعہ ہماری راہ تک رہا ہوتا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا شر پسندوں اور دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی ملک دشمن عناصر اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے۔ بلوچستان کے ضلع گوادر میں رات کو مسلح افراد نے مرکزی شاہراہ بند کر کے 5 افراد کو قتل کر دیا اور بندرگاہ سے سامان لے کر جانے والی کئی بھاری گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ یہی نہیں، پسنی اور ارماڑہ کے درمیان کراچی جانے والی بس کو روکا گیا۔ مسلح افراد نے شناختی کارڈ چیک کر کے 4 مسافروں کو موت کی نیند سلا دیا اور 3 کو اپنے ساتھ لے گئے۔ آج بھی کوئٹہ میں پولیس گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا جس میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شناخت کے بعد مسافروں کے قتل کو درندگی اور ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ اپنے بیان میں کہا کہ احتجاج اور دھرنے دینے والے بے گناہ مزدوروں کے قتل پر خاموش کیوں ہیں؟ ایک طرف پاکستان دہشت گردی کے ناسور کا سامنا وہ کر رہا ہے تو دوسری جانب عالمی سطح پر پاکستان کی قربانیوں کا جس انداز میں اعتراف ہونا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا۔ دفتر خارجہ نے بلوچستان سے متعلق اقوام متحدہ کے بعض ماہرین کے بیان کو یک طرفہ اور غیر مصدقہ قرار دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق بلوچستان میں احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہو چکی ہے۔ قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ We have taken note of press release issued by certain UN experts, which appears to be based on selective and unverified media reports. It is imperative that public statements of this nature adhere to principles of objectivity, avoid selective criticism, reflect factual accuracy, and acknowledge full context of the situation. The measures undertaken by the government are fully consistent with international law, which categorically prohibits incitement to violence and terrorism. There can be no tolerance, let alone impunity, for terrorists, their facilitators, or their abettors. ترجمان دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کی کمرشل کمپنیوں پر پابندیوں کو یک طرفہ وہ قرار دیا اور کہا یہ کہ پابندیاں بغیر ثبوت لگائی گئی ہیں اور یہ کہ امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کیا گیا بل ایک فرد کی ذاتی کوشش ہے۔ ناظرین، حکومت نے افغان باشندوں کے لیے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کا پلان واپس لے لے، کیونکہ یہ ڈیڈ لائن افغان شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان 2023 سے 2025 کے درمیان 8,44,000 سے زائد افغان باشندوں کو بے دخل کر چکا ہے۔ قومی سلامتی کے ایشو کے بعد معاشی صورتحال پر بات کریں تو IMF نے حکومت کو بجلی ٹیرف میں ₹1 فی یونٹ کمی کی اجازت دے دی ہے، جس میں تمام صارفین کو ریلیف ملے گا۔ آج وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ IMF پروگرام سے معاشی استحکام آتا ہے، قومیں ترقی نہیں کرتی۔ IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں، ان کے جو میگا انڈیکیٹرز ہیں ان کو سٹیبل کر لیتی ہیں، وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی۔ ایک اور تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نوجوانوں کو پروپیگنڈے سے بچانے کے لیے کردار ادا کرے۔ آج اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کا دن تھا۔ PTI اور اس کے اتحادی رہنما اڈیالہ پہنچے مگر انہیں ملاقات کی اجازت نہ ملی، جس کے بعد تمام رہنما جیل سے واپس چلے گئے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں، یہ میرے پاس کورٹ آرڈرز ہیں، یہ کورٹ آرڈرز ہیں اور اس کی دھجیاں یہ اڑا رہی ہیں، یہ کورٹ آرڈر ہے۔ 3 گھنٹے سے 3.5 گھنٹے سے میں ادھر ہی کھڑا ہوں اور ابھی تک انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ دوسری جانب عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے انکشاف کیا کہ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو جو انڈرٹیکنگ دی ہے اس کا عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا۔ PTI کی سیاسی ٹیم میں وہ تجربے کی کمی ہے، یعنی تحریک انصاف کے اندرونی سیاست جوں کی توں جاری ہے۔ ایک طرف پارٹی سیاست نہ کرنے دینے کا گلہ کرتی ہے تو دوسری جانب پارٹی کے اندر ہی کی سیاست
اس کا الاؤ بھڑک رہا ہے۔ ناظرین اسی صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں۔ جی زبیر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا زبیر صاحب، اس وقت جو نیوز سائیکل کو ڈومینیٹ کر رہی ہے چیز ویری انفارچونیٹ، وہ ہے دہشت گردی، اور آئے دن جو ہے وہ واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں، تو روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کی خوفناک انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور کے پی میں تو خیر ایک کانسٹنٹ ویو آف ٹیرر تو ہے ہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے، پہلی بات تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ پولیٹیکل کنسنسس کی جو بات ہے بار بار اس کو اوور ہائپ کیا جا رہا ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف فار سم ریزن اس پالیسی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی جو گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہ رہی ہے، تو کیا اس کے بغیر وہ پالیسی ایفیکٹو نہیں ہو سکتی، یا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو اس کا حصہ بننا ضروری ہے؟ آئی تھنک اگر سب شامل ہوں تو بہت اچھا ہو، بیکاز ظاہر سے اگر اس میں کنسنسس ہو، مطلب ان ٹرمز آف دی اوور آل اسٹریٹجی کہ جی آگے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے، بٹ وہ ٹو فائنڈ اے کنسنسس فہد آن دیٹ از آلموسٹ امپاسبل، بیکاز ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور اس رائے میں یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی پاکستان مخالف رائے ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ آج بھی ہم سنتے ہیں بہت سے منسٹرز کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت صرف ہم دہشت گردی کی بات کریں، بٹ میری نظر میں دیٹ از ناٹ دا سولوشن گوئنگ فارورڈ، کیونکہ دہشت گردی انہوں نے بندوقیں اٹھائی کیوں ہیں؟ جب تک آپ اس چیز کا تعین نہیں کریں گے اور اس کو وہ سائڈ بائی سائڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا رسپانس تو کرنا ہے یا پری ایمپٹ کرنا ہے اس کو، وہ نہیں میں کہہ رہا، بٹ اگر آپ وہ چیز کو بیٹھ کے ایک اندر ڈرائنگ روم میں ایک صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے کہ وہ بچے جو اسکول کالج جاتے تھے وہ کیوں اب ایسے کر رہے ہیں، ایکٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت تک آپ کو حل کی طرف سلوشن بھی نہیں آپ جا سکیں گے، اور دیٹ از ویئر دا ڈس ایگریمنٹ اسٹارٹس کہ جی آپ کس طرح سے ایک ون پرونگ اسٹریٹجی ہو کہ جی سیدھا جائیں اور دہشت گردی کا مقابلہ ملٹری آپریشن کے تھرو کریں، اینڈ آئی تھنک اگر ملٹری آپریشن سلوشن تھا تو 60s میں آ جاتا، 80s میں آ جاتا، اکبر بگٹی کو جب مارا تھا اس وقت، لیکن میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں تو صرف ابھی یہ بات کر رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جب تک یہ ساری اوپن اینڈڈ ڈسکشن نہیں ہوگی، جب تک یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ نہیں لائے جائیں گے تو خالی کہنا کہ جی طاقت کا استعمال کر کے معاملہ حل ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو ڈسکشن جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تبھی ہوگی جب لوگ ایک کمرے میں میز کے گرد بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ تو میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف کو آن دس ایشو، باقی جو ان کے معاملات ہیں ان کو اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، آن دس ایشو کیا پی ٹی آئی کو کم از کم آ کے ایک میٹنگ کا حصہ بننا چاہیے، اور وہاں پہ آ کے وہ چاہے وہ باتیں کریں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن آئیں تو صحیح، حصہ تو ڈالیں؟ یو تھنک دیٹ از امپورٹنٹ؟ بالکل آنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ اس پرٹیکولر میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہائی پروفائل میٹنگ تھی، وہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تو تھی نہیں، وہ تو ایک بریفنگ تھی، بیکاز پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ آپ کو پتہ ہے بہت سی پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، اینڈ دا بگ کویسچن فہد آلسو از کہ وہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں جو رسپانسبل ہیں، لائک ڈیفینس کی ہے، انٹرنل سیکورٹی کی ہے، جو بھی نیشنل اسمبلی سینٹ وغیرہ، یہ دہشت گردی تو یہ جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ واز ناٹ ون آف انسیڈنٹ، دس کیم آن ٹاپ آف وہ جو لاسٹ 1.5 years کی اگر آپ ایسکلیشن دیکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناٹ اے سنگل میٹنگ آف اینی کمیٹی ٹک پلیس ان دس انٹائر پیریڈ، اسپیشلی اگر ہم بات کریں پوسٹ فیبری 2024 کے الیکشن کے، تو پہلے تو سیریسنس وہاں سے کویسچن بھی ریز ہونا چاہیے، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ سو رہے تھے؟ Were you waiting for Jafar Express to happen? Jafar Express تو ون آف کیس ہوتا تو پھر بات ہے۔ سو اگر وہ نارمل طریقے سے فنکشن کر رہی ہوں، جو اب بھی کرنی چاہیے، ہائی پروفائل کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نا، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا اپنا ایک چیئرمین ہے، اس کو آشیرواد ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی، لیکن میرا تو میٹنگ بلائیں اس میں، لیکن میرا تو اس میں زبیر صاحب جو میرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ دیکھیے چلیں جو ہونا سب ہو گیا، وہ نئی پی ٹی آئی آئی اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی۔ ابھی بلاول صاحب نے یہ ذکر کیا اپنی تقریر میں کہ جی ایک فالو اپ میٹنگ ہونی چاہیے اور اس میں آ کے پی ٹی آئی کو اس میں آنا چاہیے اور اپنی جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ میں اس دن علی امین گنڈا پور صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ والی جو میٹنگ جو پہلی تھی وہ تو بریفنگ تھی، لیکن اس بریفنگ کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اپنا جو ان کی رائے ہے وہ دینی ہے، ایشوز اٹھانے ہیں،
اور مثال کے طور پر کہ کے پی کی گورنمنٹ کہتی ہے جی ہمیں سی ٹی ڈی کی وسائل کی ضرورت ہے, گاڑیوں کی ضرورت ہے, اسلحے کی ضرورت ہے, یعنی بیسکلی ٹاکنگ آپریشنل ڈیٹیلز. اس کے لیے وہ اگلی میٹنگ جلد ہونی چاہیے اور پی ٹی آئی کو آنا چاہیے. میں تو بار بار یہ کہتا جا رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا جو دیگر ان کے معاملات ہیں ان سے ہلکا سا ڈسٹنس کر کے یہ کہنا چاہیے جی اس میں ہم آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنی رائے ضرور دیں گے. اچھا, میں ہیونگ سیڈ دیٹ کہ بالکل آنا چاہیے اور پہلی والی میں بھی آنا چاہیے تھا, لیکن اگر آپ میرے سے اس لیے پوچھیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو میں کہوں گا کوئی فائدہ. وائی ڈو وی نیڈ اے ہائی پروفائل آل پارٹیز کانفرنس؟ پھر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز آر بیکار. نا ہم خود ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز از دا فورم, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایک کیمرہ سیشن ہوتا ہے. فاد لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, اس میں سارے آتے ہیں. دیکھیں نا, ڈیبیٹ جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوئے گی, مختلف رائے نہیں آئے گی, مجھے کھل کے اوپینین ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں ملے گا, جو کہ کمیٹیز میں ہوتا ہے, جو کہ اسمبلی میں ہوتا ہے, جو کہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. وہ اگر آپ ساروں کو لا کے بٹھا دیں گے جس میں سب نے ہاں میں ہاں ملانی ہوگی, مور اور لیس اچھے طریقے سے, بھائی بہت سیریس بحث بھی ہو سکتی ہے, میں بہت سیریس ڈس ایگری بھی کر سکتا ہوں, نو دس از ناٹ دا وے فارورڈ, دس از دا وے فارورڈ. بٹ کتنے لوگوں کی ہمت ہے وہ ڈس ایگریمنٹ شو کرنے کی انڈر دا کیمراز اینڈ انڈر دی اسپاٹ لائٹ کی, جہاں سارے ملٹری چیف لیڈرشپ بھی بیٹھی ہے؟ نہیں کریں گے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ڈرتے ہیں تو پھر ان کو وہ فورم دیں جہاں وہ ڈیبیٹ کر سکیں اور اوپینین کا ایکسپریس کر کے, دین دیر از اے کنسنسس پاسبلٹی. ادروائز تو یہ اس طرح سے تو ایک کیمرہ کے لیے کہ جی وہاں تقریریں کرنی ہے, ٹھیک ہے, تقریریں کرنی ہے نا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, کیونکہ دیکھیں جب تو وہ سارے پارٹی لیڈرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تو پھر ہر شخص نے اپنی اپنی تقریر کرنی ہے, اس کے بعد تقریر ختم ہوگی اور معاملہ ختم ہو جائے گا, ایک کوئی ڈیکلیریشن آ جائے گا یا شاید پہلے سے ڈرافٹڈ کوئی ایک پلان آ جائے گا جس پہ کہا جائے گا جی پھر دستخط کر دیں. تو آئی ایگری وتھ یو کہ اگر بیک اینڈ فورتھ کرنا ہے, ڈسکشن کرنی ہے, ڈس ایگریمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا فورم چاہیے جہاں پہ کھل کے بحث ہو اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی پروپوزڈ پلان آف ایکشن سامنے آئے. بٹ یہ کیسے ہوگا اور یہ کس کو لیڈ کرنی چاہیے؟ اگر بات اپنا پوائنٹ دینا چاہوں, ایک 2014 میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی آفٹر آرمی پبلک اسکول انسیڈنٹ, آرمی پبلک اسکول انسیڈنٹ ہوا تھا 16 دسمبر کو اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی 24 دسمبر کو, اور 16 دسمبر کی صبح تک دھرنا چل رہا تھا عمران خان کا, اینڈ اوبیسلی وہ سب سے زیادہ مشکل چیز تھی کہ ان کو بھی آن بورڈ کرنا ساروں کو. 24 دسمبر کو جو ہوا تھا ود ان دا 8 days ٹائم فریم, ایک تو کنسنسس ٹو گیٹ ایوری ون آن بورڈ کہ جی سب آئے وہاں, لیکن اس کے ساتھ ایک جو حکومت نے کام کیا تھا وہ 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان پہلے بنا لیا تھا. تو وہ جب آئے تھے تو پوائنٹ یہ تھا, طریقہ کار یہ تھا کہ ہر 3-4 پوائنٹس کو پریزنٹ کیا جاتا تھا اور وہاں تھوڑی سی رائے لی جاتی تھی اور ہر پارٹی کو اپنے اپنے الگ کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا کہ آپ آدھے گھنٹے تک ڈیبیٹ کر کے آ کے واپس آئیں. اینڈ اٹ اینڈڈ اراؤنڈ 11:30 ایٹ نائٹ. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا کہ وی ہیو ریچڈ دی انٹائر ملٹری لیڈرشپ, دی انٹائر سیولین لیڈرشپ واز دیئر, پولیٹیکل لیڈرشپ واز دیئر. سو یا تو وہ کچھ تیار کر کے لائیں, لیکن اگر صرف تقریریں کرنے کے لیے لے کے کوئی فائدہ نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی لیے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ جو وہی نیشنل ایکشن پلان وہ بعد میں پھر وہ ریوائز بھی ہوا, اس میں چیزیں ایڈ بھی ہوئی کہ اب اگر اسی کو آگے لے کے چلنا ہے یا یہ کہ کوئی نئی اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے زبیر صاحب کہ جب سے یہ میٹنگ پہلی ہوئی ہے اور ہمیں کہا گیا کہ جی اب بڑے ہی جارحانہ طریقے سے ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں, تب سے خاموشی ہمیں نظر نہیں آ رہا آن دا گراؤنڈ کہ پالیسی اگر ہے تو کیا ہے اور وہ آن دا گراؤنڈ ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو کیا آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہے, ایک دم خاموشی کیوں ہو گئی ہے؟ آئی تھنک the reason that جو میں نے آپ کو وہ بتایا تھا اور بتانا چاہتا تھا 2014 کا, وہاں اونرشپ تھی نواز شریف پرائم منسٹر کے پاس, دا سیولین لیڈرشپ کے پاس بڑی کلیئرلی تھی. وہ رسپانسبلٹی لے رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل آف پاکستان. یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور اس کی ہمارے سے لوگ توقع کرتے ہیں, رائٹلی سو. اینڈ ملٹری لیڈرشپ اوبیسلی ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا. اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جون 2014 میں وہ جو میجر آپریشن تھا وہ لانچ ہو چکا تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس کا. بہرحال اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ڈفرینس یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کی ٹیم ہے وہ اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں. وہ ٹوٹلی انہوں نے وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ملٹری لیڈرشپ کو کہ وہ ہی طے کریں گے وہ کیا ہونا چاہیے, کیا
کریں گے. اور ان کا ٹرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے ملٹری لیڈرشپ میں, چلو وہ اچھی چیز ہے کہ ہونا بھی چاہیے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا سلوشن اسی وقت نکلے گا جب ٹاپ لیول پر پرائم منسٹر کی لیول پر اونرشپ لینی چاہیے. اور اسی وجہ سے ریلکٹنٹ پی ایم ایل این ہے ٹو کال اندر آل پارٹیز کانفرنس. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں کرنی چاہیے, ہونا چاہیے فالو اپ, بیکاز وہ تو پھر ایسے ہی لگے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فوٹو سیشن آپ نے کرانا تھا اور آپ نے کرا لیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ صاف کر کے آپ نکل گئے اور you left everything to the military leadership to find a solution. اور solution اتنا امپورٹنٹ اور اتنا چیلنجنگ اور اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے اس میں کتنے اسپیکٹس ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے اکنامک ہے, سوشل کی ہے, وہ فورن پالیسی اسپیکٹس بھی اس کے اندر آتے ہیں. بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا. زبیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, محمد زبیر صاحب اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے. یہ جو آخر میں بات ہو رہی تھی اس میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لگتا یوں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو اقتصادی معاملات ہیں اس میں اتنی زیادہ انوالو ہو گئی ہے, جو کہ اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اچھی خبر آئی ہے. کل ہم اسی پہ بات کر رہے تھے, IMF کی طرف سے بھی اچھی خبر آئی ہے اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ جو دیگر معاملات ہیں اس میں لگتا ہی ہوا ہے کہ حکومت نے بالکل ہی ایک چپ کا روزہ رکھ لیا ہے, چاہے وہ دہشت گردی والا معاملہ ہو, چاہے پیکا لاز والا معاملہ ہو, صحافیوں کی گرفتاریوں کا معاملہ ہو. اس میں بالکل ہمیں کوئی نہ تو کوئی ریاکشن آ رہا ہے, نہ ہی اس حوالے سے کوئی ایک بیانیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. نہ جانے کیوں حکومت جو ہے وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ ان معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب منطق ہے. آفٹر آل فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کا کام ہے کہ ان تمام ایشوز میں جو ہے وہ لیڈ لینا اور باقی تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا. ناظرین, ول ٹیک اے کوئک بریک. واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو پیکا لاس کا معاملہ ہے کیا اس کو اب ریویو کرنے کی ضرورت ہے آفٹر دس بریک. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے, عید کی آمد ہے, لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ عروج پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیکا لاز کا جو استعمال ہے وہ بھی اب آئے دن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے صحافی برادری میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس بات کا ڈر تھا وہ ہونا شروع ہو گیا, یعنی کہ پیکا لاز کا مس یوز, پیکا لاز کا ابیوز, کیا یہ ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے کہ ان معاملات کو کچھ حد تک بہتری کی طرف موڑا جائے؟ خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. جی خرم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا خرم صاحب, یہ جو پیکا لاس کا معاملہ ہے, جب یہ پاس ہوا تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہے اس پہ کتنی زیادہ اس ٹائم بھی کنٹروورسی کھڑی ہوئی تھی, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بشمول میرے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اس طرح کے کچھ قوانین کی ضرورت ہے جس سے جو یہ بالکل کیریکٹر اسیسنیشن لوگوں کی ہوتی ہے اور فیک نیوز ہوتی ہیں اس پہ چیک رکھا جائے, مگر قانون ایسا ہو جس کا ابیوز نہ ہو, جو واٹر ٹائٹ ہو. وہ نہیں ہوا, اور بغیر ڈیبیٹ کے, بغیر سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے یہ قانون پاس کر دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3-4 دن میں ہائی پروفائل اریسٹ ہوئے ہیں, اور کس طریقے سے ہوئے ہیں. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اب جس بات کا ڈر تھا وہ ہونا شروع ہو گیا؟ جی, 1-2 کیسز تو بڑے مذاق خیز ہیں. غالباً کوئی کسی کی گاڑی اٹھانے کی ویڈیو بنانے پر بھی پیکا لا لگا دیا کہ ملک کے ایک حصے میں, اس کو تو کوئی دفاع نہیں کرے گا. لیکن ایک اب ایسی صورتحال ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے کولیگ ہیں, آپ کے کولیگ ہیں جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہلاتے ہیں, لیکن اگر وہ BLA کی جو ان کی ٹویٹ ہے یا اگر اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں تو یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ اس پہ پیکا لا لگے گا کہ نہیں لگے گا. کیا ری ٹویٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جو دہشت گرد کانٹینٹ ہے؟ اس قسم کے جو مشکل سوال ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. بالکل اس میں ابیوز کی گنجائش ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, لیکن میری توقع ہے کہ حکومت بھی اور تمام اتھارٹیز جو اس پر کام کر رہی ہیں اس معاملے کو جج کریں گے. اور ابھی طالباً چونکہ آغاز ہوا ہے تو انفارچونیٹلی اس میں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے وہ در اندازی بھی ہوگی, لیکن جس قسم کی ہمیں صورتحال کا سامنا ہے وہاں یہ سوال ہوگا کہ ایک ایسا سوشل میڈیا جس کے اوپر ہر قسم کی یعنی دہشت گردی کی ہیٹ سپیچ آ رہی ہے, تو اس پہ جو اگر ریسپانسبل لوگ ہیں ان کی کس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو چاہے وہ کسی بھی وجہ سے اس کو ری ٹویٹ کریں یا آگے چلائیں, لیکن پھر کیا وہ اس دہشت گرد
کا پیغام یا نفرت کا ٹھیک ہے. پیغام جو ہے دیکھیں خرم صاحب، آپ اتنے تجربہ کار قانون ساز ہیں، کتنے عرصے سے آپ نیشنل اسمبلی کا حصہ بھی رہے ہیں. دیکھیں نا، قانون پاس کرنے کا تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون بل پیش کیا جائے، پھر اس پہ بحث ہو، پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو، کمیٹیوں میں ہو، مختلف پوائنٹ آف ویوز آئیں، سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ اس بل کے اندر جتنے وہ سپیس ہے جہاں ابیوز ہو سکتا ہے اس کو ٹائٹ کیا جائے اور اس کے بعد پاس کیا جائے. یہ پورا پروسیس نہیں ہوا. جب یہ پروسیس نہیں ہوا تو پھر جو ہوا وہ پھر ہونا ہی تھا. نہیں، یہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو پورا پروسیس ہے، اور اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کمبرسم پروسیس ہے اور بڑا طویل اور تھکا دینے والا ہے، لیکن قانون سازی میں جو جسے لوگ تاخیر کہتے ہیں، اسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ ڈیلیبریشن ہے، کہ اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. مختلف جو پورے پروسیسز ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس چھلنی میں سے گزرے پارلیمان کی کمیٹیوں کی. وہ نہیں ہو سکا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا، یہ ایک بڑا ہی باریک سوال ہے کہ اگر کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ کسی دہشت گرد تنظیم کی پریس ریلیز کو ری ٹویٹ کرتا ہے تو وہ کیا جرنلزم کر رہا ہے یا اس کو پھیلانے کا موجب بن رہا ہے؟ یہ سوال رہے گا، اور اس کے جوابات جو ہیں کچھ ہمیں میری توقع ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے بھی آئیں گے، اور حکومت بھی جس طرح اب اس کا استعمال ہونا شروع ہوا ہے، جس کے بارے میں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس کو ریویو کریں گے. اور اگر اس میں کوئی اس قانون میں کوئی جھول ہے ابیوز کا، تو اس کو دیکھیں، پارلیمان تو جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن یہ آن گوئنگ پروسیس میں جھول رہ گیا جس کو درست کیا جا. اچھا، اب کیونکہ یہ پیکا لا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے خرم صاحب، تو کیا گورنمنٹ اب جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوگی کہ اس کو ریویو کیا جائے ایک بار پھر، جو لوگوں کی شکایات ہیں، جو خدشات ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے، اور پھر اگر ضرورت پیش آئے، جو کہ میرے خیال میں ہے، تو ترامیم لائی جائیں؟ نہیں، بالکل ترامیم لائی جائیں گی. اور لیکن میں اس میں یہاں ضرور کہ جو گورنمنٹ کی اوپننس ہے ترامیم کے لیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ٹیررزم کے حق میں، اور جو پریجوڈس ہے یا مختلف قسم کی نفرت ہے، اس کے بارے میں پروسیکیوشن بہت ٹائٹ ہو رہی ہیں. اور یورپ میں تو چند پاکستانیوں کو صرف اس بات پر ڈیپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کسی دہشت گرد تنظیم کی جو ہے حمایت میں بات کی تھی، اور وہ فلیگ ہوا، اور ان لوگوں کو اپنا تمام روزگار اور گھر بار چھوڑ کر پاکستان واپس آنا پڑا. تو پوری دنیا کی حکومتیں جو ہیں اس چیز کو پروسیکیوٹ کر رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو اگر غیر ملکی آپ کے ملک میں ہیں ان کو نکالنا آسان ہے، لیکن جو پاکستانی اس کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو. اور دوسری بات یہ کہ یہاں حکومت کو بھی کچھ کھل کر اس پر ابلاغ کرنا ہوگا. بالکل، کیونکہ ادروائز تو یہ ابیوز آف اتھارٹی جو ہے یہ تو پھر بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. ان کو بھی نہیں، قوم کو یہ بھی بتانا ہوگا. اگرچہ اب اس کے ہم سن رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ڈسکشن اور اس پہ اشتہار آ رہے ہیں کہ اس قسم کا جو میسیجز ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں یا تشدد انگیز میسیجز ہیں، ان کو ری ٹویٹ یا لائک کرنا جو ہے وہ کاسٹ فری نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں، اگر آپ نے اس کام میں حصہ ڈالا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی سزا ہوگی، کیونکہ اصل میں اس کی سزا نہ دینے کی وجہ سے جو فری فال رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کس قسم تشدد کے رجحانات جو ہیں وہ بھی پیدا ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ایک ایشو ہے کہ اس کے عذر دینے والے، اس کا بہانہ بنانے والے، نہیں یہ تو ایسے ہو گیا، ان کو بھی ہمیں جو ہے پوری طرح ٹیک آن کرنا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. ناظرین، بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما میں جوائن کریں گے، جانیں گے کہ اب ان کی جماعت میں کیا ہو رہا ہے. بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور پروگرام کے شروع میں میں ذکر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر بھی ایک نیا تنازع کھڑا ہوا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے لیڈرز ہیں وہ ایک متضاد قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے، اور کیا یہ آئے دن جو ہے وہ جماعت کے اندر اس طرح کی کنٹروورسیز کیوں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد بچر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا ملک صاحب کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، جو آرڈر تھا، اور اس پہ سیکرٹری جنرل جو ہیں آپ کی جماعت کے، انہوں نے کہا کہ جی
بالکل جو ہے وہ ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو نہ ہو. یہ اس کے اوپر پھر پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے بالکل غلط کیا ہے. اچھا یہ 2-3 دن سے معاملہ چل رہا ہے اور اب روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ نئی قسم کی تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں. خاص طور پر فیصل چودھری صاحب تو اب باقاعدہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ جی غلط فیصلہ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کیا اب جماعت کے اندر کچھ کلیئرٹی آ رہی ہے کہ یہ غلط ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد وہ فیصلہ تو بعد کی بات ہے. وہ تو آج جو اس فیصلے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی, لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ سردار حامد رضا ایم این اے اور جنید اکبر صاحب ایم این اے اور یہ سب ملنے گیا تو انہوں نے دوبارہ نہیں ملنے دیا. پھر انہوں نے باہر آ کے ٹاک بھی کی ہے کہ ہم تو اس بات پہ تھے کہ چلو ملاقات ہو جائے, باہر کی ٹاک ہم کسی اور جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں, کو پرٹیکولرلی اڈیالہ کے سامنے ٹاک کرنے سے کیا ہونا ہے. لیکن وہ تو ایک سرکاری ملازم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آج دوبارہ وہی ہوا کہ 12:30 بجے سے بٹھا کے بالکل تو اب انہوں نے کہا نہیں, یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس کے بعد گفتگو کی ہے. تو ابھی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو آرڈر تھا وہ اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو اب اس سارے معاملے کا سٹیٹس اب کیا ہے اور اب پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے اب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور ایک سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مان رہا. اگر سپرنٹینڈنٹ جیل کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ بتا دے جی میرے اختیار میں نہیں ہے, کورٹ میں جا کے بتا دے. یعنی ادھر سے وہ کمٹمنٹ کر کے آتا ہے کہ میں آپ کو ملوا دیتا ہوں اور ادھر جب ادھر آتے ہیں تو نہیں ملواتا. اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ بتا دے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, جن کے اختیار میں ان کو بلائیں, پھر کورٹ جانے اور وہ جانے. ان کے اختیار میں تو نہیں ہے, یہ تو ثابت ہو گیا نا ملک صاحب, ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ, نہ پہلے کبھی تھا اور نہ اب ہے. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کورٹ ہائی کورٹ ہے سر. آپ کیا یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت آپ اور میں جہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ محفوظ نہیں ہیں. بغیر کسی قانون کے آپ کو اٹھا لیے جائے, مجھے اٹھا لیا جائے, جو کہ آلریڈی ہو تو رہا ہے ویسے اس قسم کے کام. یہ کو اب نیا کام نہیں رہا اس ملک میں, تو یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا اب یہ تمام ٹھیک ہے, لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشن کیا ہے؟ کیونکہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں ملک صاحب کہ ابھی جو یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد اب بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی ایک فالو اپ میٹنگ ہونی چاہیے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی رسپانس آ رہا ہے کہ نہیں بالکل ایسا ہونا چاہیے. تو یہ جو تازہ ترین جو بھی ایونٹس ہوئے, معاملات ہوئے, اس کی روشنی میں کم از کم یہ جو ایشو ہے دہشت گردی کا, اس پہ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک مثبت جواب دے سکتی ہے اگر اس کو اس طرح کا کوئی انوائٹ آئے ایک اور میٹنگ کے لیے. دیکھیں فاضل صاحب, میں ایک عرض کروں آپ کو, دہشت گردی کا جو معاملہ ہے نا جی, اس میں تو کوئی محب وطن بشمول پاکستان تحریک انصاف, بشمول کوئی عام آدمی, کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہ دہشت گردی کے معاملے میں کوئی مختلف رائے رکھے. یعنی اس ملک میں دہشت گردی کا تو خاتمہ ہونا چاہیے جی. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, اب اس میں سنجیدگی کتنی ہے؟ دیکھیں سنجیدگی کا تو یہ عالم ہے, جو سلامتی کمیٹی کی پہلے میٹنگ ہوئی اس میں 14 ہم نے نام دے دیے. اس کے بعد ہم نے اتنا کہا کہ ہمیں اپنے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, اپنے لیڈر کے ساتھ ملنے دیا. چلیں وہ تو خیر ہو گیا, لیکن اب اگر تھوڑا سا وے فارورڈ دیکھیں, اگر آنے والے دنوں میں یہ ہوتا ہے تو اب آنے والے دنوں میں جب یہ حالات ہمارے ہوں گے تو ہم اس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے. جب آج کورٹ کے حکم کے مطابق 5 بندوں کو ملنے نہیں دیا تو وے فارورڈ کیا ہوگا مجھے بتائیں. انیشیٹو تو ہمیشہ گورنمنٹ لیتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کا تو یہ حق تھا کہ وہ ہمیں بلاتی اور کہتی آپ جائیں ملیں اور اس بات پہ آپ آئیں ہمارے ساتھ, پوری قوم بیٹھے. دیکھیں میں وہ سلامتی کمیٹی والی دوبارہ بات اس لیے کروں گا, وہ ضروری ہے کہ جب وہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی, جس میں چکزئی صاحب نہیں تھے, مینگل نہیں تھے, تو اس کا کیا کریڈیبلٹی کیا رہے. لیکن مولانا صاحب اس میں موجود تھے اور مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف والے مجھ سے پوچھتے تو میں انہیں مشورہ دیتا کہ اس میٹنگ میں ضرور تشریف لائیں. وہ درست ہے آپ کی بات, میں مولانا صاحب کی بات, وہ اپنی جماعت کے خود مالک ہیں اور وہ ان کی علیحدہ ایک جماعت ہے, میں اس پہ نہیں بحث کرتا. لیکن بات یہ کہ جب آپ ایک جماعت کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے, دہشت گرد کو موساد یا را کے ایجنٹ تو نہیں ہے نا جی کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے. خان صاحب سے ملاقات, ان کی
بیگم بیس لیس مقدمات میں وہ ان کے بچوں سے بات نہیں کروائی جائے. چلیں اچھا ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو ہو گیا. اب لیٹس سی, مطلب میں تو ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ یہ میٹنگ ہو, اور میرے خیال میں ملکی مفاد میں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کا حصہ بنیں. یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیس جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے. اب عید بالکل جو ہے وہ آنے والی ہے, اس کے بعد جو پالیسی کا حوالہ پاکستان تحریک انصاف بار بار دے رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ اب سراپا احتجاج ہوں گے, وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا, کلیئرلی نظر نہیں آ رہا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ تمام جو فیصلے ہیں کہ عید کے بعد کیا کرنا ہے, یہ اب عید کے بعد ہی کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کلیئرلی سب کچھ نظر آ رہا ہے. جتنا ظلم یہ کر رہے ہیں نا, جو 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, کوئی ایم پی یہ کوئی ورکر یہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے ایف آئی آرز نہ کرائی اور لوگ کھڑے ہیں. اور یہ واحد پارٹی ہے کہ 2 سال 9 اپریل میں کہوں گا, یہ میں 9 مئی نہیں کہوں گا, جب رجیم چینج ہوا تھا اس وقت سے لے کے آج دن تک ظلم ہو رہے ہیں اور ظلم کیے جا رہے ہیں. اور صرف اس تو اب عید کے بعد کیا کریں گے سر ملک صاحب, عید کے بعد کیا کریں گے؟ میں وہ عرض کرتا ہوں کہ عید کے بعد ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھیں, اگر یہ حالات ہوں گے, ہمیں عدالتیں انصاف نہ دیں, ہمیں کوئی ادارہ انصاف نہ دے, تو ہم سڑکوں میں نکلیں گے. لیکن ابھی تک کوئی کلیئر فیصلہ نہیں ہوا فی الحال, یہ فیصلہ جو ہے اس کو پینڈ کیا ہوا ہے. دیکھیے وہ اس لیے نہیں بتاتے فات کہ ہمارے صرف گورنمنٹ تو ہمارے پیچھے نہیں لگی ہوئی نا, آپ کو بھی تو پتہ ہے ہمارے پیچھے تو مختلف لوگ لگے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کے بھی سمجھ لیں کہ لانے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بات جو بالکل بہت حد تک یہ ایک سینس مل رہا ہے ملک صاحب, یہ کہ کیونکہ 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ دہشت گردی کا جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے, اس میں ٹائمنگ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس طرح کے احتجاج کی جو پی ٹی آئی جس حوالے سے بات کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, ان سے بھی کوئی بات پاکستان تحریک انصاف کی طے نہیں ہوئی, اور ان کے بغیر اگر آپ احتجاج میں جاتے ہیں تو وہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان 2 وجوہات کی بنا پر عید کے بعد پی ٹی آئی کو جلد بازی نہیں کرے گی, بڑا میرے خیال میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی. نہیں میں جلد بازی ہم نہیں کریں گے فات, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم ایک گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں, اپوزیشن کے گرینڈ الائنس بن رہا ہے, متفقہ پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہے پیسنٹلی کوئی کام کر لیں, بالکل بھی نہیں ہوگا جلد بازی, کوئی ہم نے ٹکریں نہیں مارنی. لیکن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگاتے لگاتے یہ خود دیوار سے لگ گئے. دیکھیں یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, یہ اس وقت اپنی افادیت اور کریڈیبلٹی کھو چکی ہے, ان کے پاس عوام کی مورل سپورٹ نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا میرے پاس ملک صاحب, لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہ ظاہر بات لگ رہا ہے کہ عید کے فوراً بعد امیڈیٹلی کچھ نہیں ہونے جا رہا, اس میں وقت لگے گا, اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن نے گرینڈ الائنس نے جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے کیسے جانا ہے. لیکن اب تک نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طریقے سے کوئی سپیس جو ہے جو وہ جس کی امید کر رہے تھے وہ مل نہیں رہی. تو پولیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی بہت حد تک جو ہے وہ کشیدگی کا شکار ہیں. آج کے پروگرام کا ختم ہوتا ہے, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.